اقوام متحدہ نے افغانستان میں بگڑتی ہوئی انسانی حقوق کی صورتحال پر تازہ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں طالبان رجیم کے دور میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں اور پابندیوں کا پردہ فاش۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان رجیم کے دور میں انسانی حقوق کی صورتحال مزید خراب اور بنیادی آزادیاں مسلسل پابندیاں عائد ہوئیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ طالبان کی جانب سے میڈیا پر پابندیاں برقرار ہیں، ریڈیو اسٹیشنز کی بندش، صحافیوں کی گرفتاری اور میڈیا دفاتر کی تلاشیاں جاری ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کوڑے مارنے کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے۔ 137 افراد کو جسمانی سزا دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 3 ماہ میں افغانستان میں 29 منمانی گرفتاریاں کی گئیں، تشدد کے 5 واقعات ہوئے، 8 ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان رجیم کے تحت انسانی حقوق، شہری آزادیوں اور اظہار رائے کی جگہ مسلسل محدود ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ متعدد میڈیا ہاؤسز کی نشریات معطل اور بند، صحافیوں کی گرفتاریاں اور مواصلاتی سامان ضبط کر لیا گیا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں مذہبی اقلیتوں کو بھی پابندیوں کا سامنا ہے۔ بدخشاں میں اسماعیلی عبادت گاہیں بند کر دی گئی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ افغانستان میں عاشورہ کی تقریبات پر پابندیاں، مواصلاتی بندش اور شیعہ افراد کی گرفتاریاں کی گئیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بدخشاں میں اسماعیلی عبادت گاہیں بند، عاشورہ کی محافل اور مراسم پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ رپورٹ میں اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ طالبان کے نئے فرمان نمبر 18 سے خواتین کے نکاح، طلاق اور علیحدگی کے حقوق مزید محدود ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہرات میں طالبان پولیس کے ہاتھوں مبینہ طور پر غیر مناسب حجاب پر کم از کم 30 خواتین کو گرفتار کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق خواتین کے پردے پر تفصیلی احکامات جاری، مکمل جسم کو ڈھانپنا لازمی، زیورات اور خوشبو پر پابندی عائد۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حجاب کی خلاف ورزی، چھوٹی داڑھی اور موسیقی سننے پر 389 مرد و خواتین کو سزا دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دکانوں اور اسپتالوں میں محرم کے بغیر خواتین کے داخلے پر پابندی عائد ہے۔ رپورٹ کے مطابق خواتین ہیلتھ ورکرز کے لیے بھی محرم کا ساتھ ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کم عمر بچوں کی شادی جائز قرار دی گئی، عورت کے خلا لینے کو ناممکن بنا دیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رمضان میں روزہ توڑنے پر 6 افراد کو سرعام کوڑوں کی سزا دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے افغانستان میں بگڑتی ہوئی انسانی حقوق کی صورتحال پر تازہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ میں طالبان رجیم کے دور میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں اور پابندیوں کا پردہ فاش کر دیا گیا۔ طالبان رجیم کے دور میں انسانی حقوق کی صورتحال مزید خراب ہو گئی، بنیادی آزادیوں پر مسلسل پابندیاں عائد ہوئیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں جتنے بھی اقوام متحدہ نے بڑی گہری نظر سے ساری صورتحال کا جائزہ لیا ہے اور دیکھا ہے کہ جو افغانستان میں صورتحال ہو رہی ہے، کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، وہاں پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں، وہاں پہ کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے، مار پیٹ کی جاتی ہے، جبراً اپنے احکامات پہ عمل کروایا جاتا ہے، انسانی حقوق کا بالکل خیال نہیں کیا جا رہا، میڈیا کو کوئی آزادی نہیں ہے، میڈیا پر پابندی برقرار ہے، پہلے ہی پابندی تھی اور مزید اس کے اوپر پابندی جو ہے وہ نہ نرم کی گئی نہ کم کی گئی کہ اس کو برقرار رکھا گیا ہے۔ ریڈیو اسٹیشنز کو بند کر دیا گیا اور صحافیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ میڈیا دفتروں کی تلاشیاں جو ہیں وہ لی جا رہی ہیں، اپنے خلاف کوئی خبر کسی کو چھاپنے نہیں دی جاتی، حقائق پر مبنی کوئی خبر کسی کو چلانے نہیں دی جاتی، میڈیا کو پابند کر رکھا ہے، کوڑے مارنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ بتایا گیا ہے رپورٹ میں اقوام متحدہ نے کہ 137 افراد کو افغانستان میں طالبان رجیم کی طرف سے جسمانی سزائیں بھی دی گئیں، جبکہ پچھلے 3 ماہ میں افغانستان میں 29 منمانی گرفتاریاں کی گئی ہیں، یعنی کہ وہ افراد گرفتار کیے گئے جن کو دل چاہا گرفتار کر لیا گیا، ان کی تعداد بھی 29 بتائی گئی ہے۔ دفاعی تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ بہت شکریہ گل صاحب، آپ نے وقت دیا۔ اقوام متحدہ نے افغانستان میں جو حالات ہیں اس کے اوپر بڑی حقائق پر مبنی رپورٹ جاری کیا، سر کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی دفعہ نہیں ہے، پہلے بھی اس قسم کی رپورٹس آتی رہی ہیں، مختلف ذرائع سے آتی رہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ سارے کے بعد دنیا کیا ان کی جو امداد کر رہی ہے، خاص طور پہ امریکہ $40 ملین ہفتہ وار جو ان کو ادا کر رہا ہے، اور سینئر انسپیکٹر جنرل کی رپورٹ جو تھی اس کے مطابق بتایا گیا کہ 2021 سے لے کے ابھی پچھلے سال تک انہوں نے $18 بلین افغان حکومت کو دیے ہیں۔
تو اب اگر $18 بلین افغان حکومت کو دیے گئے ہیں تو ظاہر ہے یہ عوام تک تو نہیں پہنچے، ان کا استحصال ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدخشاں کے اندر آج عوام سامنے کھڑی ہو گئی ہے، آج عوام چاہتی ہے کہ وہاں تبدیلی آئے، وہاں جتنی بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں، چاہے وہ تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمانستان، ایران یا پاکستان، کوئی بھی ان کے ظلم اور ستم سے اور ان کی دہشت گردانہ کارروائیوں سے بچا ہوا نہیں ہے، جس کا اندازہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں جو چائنیز انٹرسٹ ہیں، چائنیز کیفے کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں، کابل کے اندر اسی طریقے سے بدخشاں سے باقاعدہ ڈرون اڑائے گئے اور تاجکستان کے اندر چائنیز کو نشانہ بنایا گیا، اسی طریقے سے عوامی جتنی بھی سہولیات تھیں ان کو بالکل ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عوام بہت بری طریقے سے پس رہی ہے۔ چھٹی جماعت سے آگے بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے، گھر سے باہر نکلنے کی عورتوں کو اجازت نہیں ہے، نوکری کرنے کی اجازت نہیں ہے، محرم کے بغیر کہیں باہر سفر نہیں کر سکتی، چاہے جو مرضی ہو جائے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے زبردستی داڑیاں رکھوائی جا رہی ہیں۔ تو دین تو جبر کا نہیں ہے، اور کبھی جو ہے وہ اپنے آپ کو وہاں مولوی عطا اللہ عمری جو ہیں، جو کہ طالبان کے منسٹر ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمارا تو بھارت کے ساتھ ڈی این اے ایک ملتا ہے، غضب خدا کا، اپنے ہی بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں، ان کے بزرگ تو بت شکن تھے، یہ بت پرستوں کے ساتھ جا کے کیسے بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب کنفیوژن اس ٹائم پہ افغانستان کے اندر مچی ہوئی ہے، اور اس ٹائم پہ صورتحال بالکل حالات کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سارے کے اندر کیسے طریقہ کار اپنایا جائے گا، کس انداز سے دنیا ان پہ پابندیاں لگاتی ہے، ان کی جو سپلائز ہیں ان کو روکتی ہے، ان کے اوپر اقتصادی پابندیاں، کیونکہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ بہت ہی ان کی پینگیں بڑھ رہی ہیں، بہت ہی محبت کی ان کی چیزیں چل رہی ہیں۔ اب ایک طرف بھارت کے ساتھ محبت ہے تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں روس کے ساتھ ایک دفاعی ڈیل کر رہے ہیں۔ تو اب میرے خیال میں وقت ہے کہ جب امریکہ سمیت دیگر ممالک کو اس سارے معاملے کے اوپر سیریسلی غور کرنا پڑے گا، اور اس سب کے اندر ایک لاہ عمل بنانا پڑے گا جس سے سارے خطائی ممالک ہیں ان کو بھی ایک عزت ملے، ان کے لیے بھی باعث سکون ملے، کیونکہ اس ٹائم پہ 24 دہشت گرد تنظیمیں افغانستان کے اندر بیٹھ کے دہشت گردی کے تانے بانے بن رہی ہیں، اور اس کا زیادہ اثرات پاکستان کو آ رہے ہیں۔ پاکستان ایک دہشت گردی سے ستایا ہوا ملک ہے، ہم ایک بڑی محنت سے ایک جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن اس جنگ کے اندر اب ہمیں میرے خیال میں معنی خیر سپورٹ کی ضرورت ہے۔ امریکہ کو اور دیگر ممالک کو، یورپین یونین کو صرف زبانی کلامی پاکستان کی تعریف نہ کریں، بلکہ عملی طور پر اب ہمیں ڈپلومیٹکلی، پولیٹیکلی، اسٹریٹجکلی، فائنینشلی اور ملیٹریلی سپورٹ کریں، کیونکہ اسی طریقے سے ہم دہشت گردی کا کلا کما کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب افغانستان کے اندر 21,000 ایسے مدارس ہیں جہاں افغانستان کی موجودہ جو حکومت ہے اس کا جو بھی نظریہ ہے، کیونکہ میں تو اس کو اسلام کے نظریے سے بالکل دور سمجھتا ہوں، تو اگر وہ جو بھی نظریہ ہے اگر وہ اس کا پرچار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ایک ٹائم بم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں ایک 21,000 نوجوان جو ایک نئی سوچ لے کے آئیں گے، ایک ایسی فکر جس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن ایک خاص ہی ایک کلٹ جو فالوئنگ ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور یہی کچھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے خطہ بدامنی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس خطے کے اندر دیکھیں چین بھی نیوکلیئر طاقت ہے، اس کے اندر پاکستان بھی نیوکلیئر ہے، اس کے اندر روس بھی ایک نیوکلیئر طاقت ہے، تو ایسی صورت کے اندر تو پورے خطے کے اندر آپ بدامنی پھیلانا چاہ رہے ہیں، اور اس سب کے اندر بھارت اور اسرائیل کی ان کو باقاعدہ معاونت حاصل ہے۔ اس لیے اب میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ دنیا کو کچھ اب ایک میرے خیال میں فیصلہ کرنا پڑے گا افغانستان کے لیے، عبداللہ کیونکہ حمید اگر صاحب ایسا نہیں ہوگا تو پھر مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا، اور پھر یہ ایک ایسی خطا ہوگی انسان کی جس کی خمیازہ انسانیت بھگتے گی۔ بڑی اہم بات آپ نے کی، لیکن جو ہفتہ وار ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں امریکہ بہادر کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ ان کا ہفتہ جو ہے وہ روک دیا جائے تو کیونکہ امریکہ خود بھی تنگ ہے نا، صرف یہی ہے تھوڑی ہے کہ ہم ہمسائے تنگ ہیں، پوری دنیا، برطانیہ سے ان کو نکالا جا رہا ہے، امریکہ سے ان کو نکالا جا رہا ہے، جس دنیا میں جہاں پر بھی یہ موجود ہے وہاں سے ان کو نکالا ہی جا رہا ہے لات مار کے۔
دیکھیں وہ تو نکالا جائے گا نا جی، کیونکہ اگر اس قسم کی حرکتیں کریں گے، جس تھالی میں کھائیں گے اس کے اندر چھید کریں گے، تو پھر تو میرے خیال میں، لیکن سارے افغانی ایسے نہیں ہیں، یہ ایک خاص سوچ ہے، جیسے میں نے گزارش کی، ایک کلٹ فالوئنگ ہے، اور اس کے اندر جو امریکہ ہے اگر ناراض ہوتا تو میرے بھائی وہ $7.25 بلین کا اسلحہ کیوں چھوڑ کے وہاں جاتا، اور وہی اسلحہ آپ دیکھ لیں کہ روزانہ کبھی کشمیر میں پکڑا جاتا ہے، کبھی بلوچستان اور کبھی خیبر پختونخوا کے اندر پکڑا جاتا ہے۔ سر ایک تو ٹیکنیکل بات امریکہ بتائیں، جو ہے، امریکہ یہ اسلحہ کیوں چھوڑ کے گیا؟ اس کی مجبوری تھی، لے جایا نہیں، بہت وزنی تھا، لے جایا نہیں جا رہا تھا، یا جان بوجھ کے اس نے سوچ سمجھ کے یہ اقدام اٹھایا کہ لمبی پلاننگ؟ سوچ سمجھ کے دانستہ چھوڑ کے گیا وہ پاکستان۔ دیکھیں نا، میرے والد جنرل حمید گل رحم اللہ کیا کہتے تھے کہ 9/11 بہانہ ہے، افغانستان ٹھکانہ ہے اور پاکستان اصل نشانہ ہے۔ میرے خیال میں اب تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی نا، اب تو سب کو نظر آ گیا کہ پاکستان اصل نشانہ ہے، اور یہ $7.25 کھرب کا۔ دیکھیں ایک طرف ایران میں جب وہ حملہ کرتا ہے F-15 اس کا جہاز کا پائلٹ بچانے کے لیے، تو اپنے 2 C-130 وہاں لینڈ ہوتے ہیں، جن کو وہ خود ہی گرا دیتے ہیں اور وہ خود ہی تباہ کرتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے امریکہ کی جانب سے کہ ہم اپنا چیز چھوڑ کے نہیں جاتے۔ تو یہ 2 جہاز تو چھوڑ کے نہیں گئے، آپ نے $7.25 بلین کا اسلحہ چھوڑ دیا، یہ دانستہ چھوڑا گیا ہے۔ یہ امریکہ ہے، افغانستان ہے، اسرائیل ہے، انڈیا ہے، یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ یاد رکھیں، یہود و نصارہ تیرے دوست نہیں ہو سکتے، قرآن کہتا ہے بھائی میرے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ اس لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ ہم نے یہ کام خود کرنا ہے۔ اب جو آپ دیکھیں کہ آپ نے خود فرمایا کہ اگر امریکہ تنگ ہے، اگر امریکہ تنگ ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ ان کو کسی نے زبردستی کی ہے کہ آپ آ کے وہاں $40 ملین ہفتہ وار ان کو ادا کریں؟ تو ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوا۔ تو پھر $40 ملین ان کو ادا کیا۔ ایک طرف پاکستان جیسا ملک ہے جہاں کہ میرے خیال میں ہم دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہے، لیکن ہمیں تو $1 بلین کے لیے بھی ناک رگڑنی پڑتی ہے، سچی بات ہے۔ اور دوسری جانب افغانستان ہے جہاں دہشت گردی اپنے عروج کے اوپر ہے، لیکن حرام ہے کہ کسی نے جو ہے اس کے اوپر کوئی کردار ادا کیا ہو، ان کو بھتہ دیا جا رہا ہے، ایک قسم کا بھتہ ہی دیا جا رہا ہے نا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ تمام کے تمام یہ جو صورتحال بن رہی ہے، یہ کیا بن رہی ہے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ یہ جنگ بہرحال پاکستان کی ہے، ہمیں خود لڑنی پڑے گی، اور جب تک کہ ہم خود نہیں لڑیں گے، ایکچوئل ہمارے اسٹریٹجی مسائل کا حل پاکستان نہیں کو ہی بنانی ہوگی۔ اس کے بارے میں بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے، بڑا اہم پوائنٹ یہ ہے، کنکلوژن اس کا یہ کہ ایکچوئل جو اسٹریٹجی ہے وہ پاکستان نے ہی بنانی، پاکستان بنائے گا تو اس فتنے سے نمٹا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب، آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ ناظرین، اقوام متحدہ نے افغانستان میں بگڑتے ہوئے انسانی حقوق کی صورتحال پر تازہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ طالبان رجیم کے دور میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں پابندیاں جو اس میں چل رہی ہیں، اس کا پردہ فاش کر دیا گیا ہے اقوام متحدہ کی اس رپورٹ میں۔ یہ ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے یہ رپورٹ چل رہی ہے، ہم اسکرال کر رہے ہیں اس کو، اور اقوام متحدہ کی رپورٹ میں طالبان رجیم کے دور میں انسانی حقوق کی صورتحال مزید خراب ہوئی ہے۔ خراب نہیں ہوئی ہے، مزید خراب، یعنی خراب جتنی تھی اس سے بھی اور زیادہ خراب ہو گئی ہے، اور جو بنیادی آزادیاں ہیں وہ مسلسل پابندیوں کا شکار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسانی حقوق ہیں، شہری آزادیاں ہیں، اظہار رائے ہے، اس کو محدود کر دیا گیا۔ کسی کی ہمت جرت ہی نہیں ہے کہ اٹھ کے طالبان رجیم کے خلاف افغانستان میں رہتے ہوئے کوئی بات کر سکے، کوئی آواز اٹھا سکے، کوئی تنقید کر سکے، کوئی ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکے، یا ان کو کہہ سکے کہ نہیں آپ غلط کریں۔ ہاں، اب البتہ یہ ریئیکشن ضرور آیا جب آپ حد سے زیادہ وہ پھیل جاتے ہیں، تو پھر اس میں یہ آتا ہے کہ پھر آپ کے مخالفین جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے مخالف گروپ جو ہیں وہ کھڑے ہو چکے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں مسلسل کئی شہروں میں جو ہیں وہ ان کے خلاف کھڑے ہیں، اور ان کو پھینٹی بھی لگاتے ہیں، ان کی چیزوں کے، ان کے دفتروں پہ قبضے بھی کرتے ہیں، ان کی گاڑیوں پہ قبضے کرتے ہیں، اپنے پرچم لہراتے ہیں، اسلحہ چھینتے ہیں اور چلے جاتے ہیں پھر۔ تو یہ آہستہ آہستہ یہ جو لاوا ہے یہ وہاں پہ بڑھ رہا ہے اور بڑھتا چلا جائے گا۔ تاہم اقوام متحدہ کی اس رپورٹ میں جتنے بھی ان کے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، پابندیاں ہیں، ظلم و ستم، سب کا پردہ فاش کیا گیا۔